والد صاحب کہنے لگے یار کہ تیری تنخواہ پر ہی ہمارا خرچہ چل رہا ہے، تو چلا گیا تو کیا بنے گا، لیکن میں تجربہ سے کہتا ہوں کہ آپ لے جائیں۔ میں نے کہا ابا جان میں جو میری توفیق ہوگی، ہماری تنخواہ سے جو بچے گا نا، کچھ نہ کچھ ہم آپ کا تعاون ضرور کریں۔ الحمدللہ آج تک میں وہ جاری رکھا ہوں، یہ میرے اللہ کی کرم۔ آپ کا دور تھا طالب علمی دور، آپ پڑھتے تھے، تب طلباء کی کیفیت اور حالت کیا تھی، اور آج کے مدارس کے طلباء کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ آپ کیسے کمپیریزن کیسے کریں گے؟ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کا جو شارح مرآت ہیں، انہوں نے ایک جگہ میں نے ان کے متعلق پڑھا تھا، وہ کہنے لگے میں جامعہ دہلی میں پڑھاتا تھا رحمانیہ میں، تو جو میرا حدیث کا سبق ہوتا مثلا مسلم ہے، جتنی شروحات میرے پاس ہوتی تھی وہ سب کا مطالعہ کر کے پھر میں پڑھاتا۔ کہ مدرسین جو اب حالیہ ہیں ان کو طریقہ تدریس میں بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آج بھی ہمیں یاد ہے جب فراغت ہوتی، طلباء چھٹیوں میں گھروں میں جاتے، اس طرح ہاتھ جوڑ کر کہتے اے طلباء کرام، میرے ہاتھ میں انتظام ہے، اگر کوئی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طلحت الرزام، اور آپ دیکھ رہے ہیں نہا اسٹوڈیو۔ الحمدللہ نہا اسٹوڈیو ہر ایک دینی پیغام کو آپ کے سامنے پہنچاتا ہے، اور ہر ایک مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی بڑی عظیم شخصیات سے آپ کی ملاقات بھی کروائی جاتی ہے کہ جن کے عظیم دعوتی مسلکی کارنامے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی عظیم شخصیت، میری مراد فضیلت الشیخ حافظ محمد عباس انجم گوندلوی حفظہ اللہ تبارک و تعالی۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا شیخ محترم، سب سے پہلے تو آپ اپنا خاندانی پس منظر، اپنی ذات کا کوئی تعارف اپنے چاہنے والوں کے سامنے ذرا پیش کر دیجیے۔ بنیادی طور پر ہمارا گاؤں گوندلاں والا ہے، جو محدث زماں حضرت حافظ گوندلوی رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، جی۔ اور اتنی عظیم ہستی کی وجہ سے ہی میں نے دوستوں سے کہتا بھی ہوں کہ مجھے میرے ادھر ادھر القاب نہ لکھا کریں، گوندلوی ضرور لکھیں، یہ میں اپنی زبان سے کہتا ہوں، ایک فخر کی آپ کے لیے بات اس لیے کہ وہ بڑی قابل فخر ہستی تھی، تو اسے شاید اس کی برکت سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کچھ توفیق دے کہ کوئی حدیث یا دین کی خدمت ہو سکے۔ تو ہمارا گھرانہ تقریباً درمیانہ تھا، کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، ویسے آج تک کوئی وہاں پڑھا بھی نہیں تھا۔ میرے دادا جان مرحوم، ان کے پاس میرا بہت اٹھنا بیٹھنا تھا چھوٹی عمر سے ہی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک بڑا بھائی تھا، اس وقت کہتے تھے آج سے کوئی 70 سال پہلے کی بات ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا وہ کیا کہتا ہے، اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین پڑھا تھا، منبر پہ بھی اسے دیکھا تیری طرح، اور شکل بھی تیری طرح ہی تھی، آج اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو وہ کوئی دین کی بات کرتا، گھر والے پتہ نہیں کوئی اعتراض کرتے، وہ رونے لگتا تھا، میں کہتا تھا پتہ نہیں بھائی رو کیوں رہا ہے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ دین کی بات کرتے ہوں گے، تو وہ تنقید کرتے تھے تو وہ پریشان ہو کر رونے لگتے، تو کوئی علمی نہیں، چونکہ ہمارا تعلق ہے ایک اس ذات کے ساتھ جو محنتی کاروباری لوگ ہیں، مثلا ہم لوہار ہیں، میں تو لوہار ہی کہتا ہوں، لیکن آج کل ہم مغل بن چکے ہیں، تو یہ دادا کے ساتھ وہ میں کام بھی کرتا تھا، وہ لوگوں کے درانتی وغیرہ وہ پھالے شالے وہ سب درست کرتے، اس طرح محنت ہی تھی۔ تو میرے والد محترم الحمدللہ اللہ انہیں صحت دے، اب بھی خیر و عافیت سے، میری والدہ محترمہ بھی اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو شروع سے یہ تھا کہ میری والدہ قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرتے، میرے دادا جان تہجد گزار نمازی، اور حافظ محمد لکھو کے ان کی تفسیر کہتے تھے، اور مجھے کہتے تھے میں ان کا یعنی غیبانہ جو ہے نا میں ان کا شاگرد ہوں، اگرچہ میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ تقریباً ایک پارہ با ترجمہ، پھر کبھی کبھی مجھے ان کے پنجابی کے شعر بھی سناتے، میں پیچھے وہ پھونکنی لگا رہا ہوتا، چلا رہا ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ ایک ایک لاکھ کا شعر ہے، اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً لاکھ کا ہی تھا۔ تو اس طرح وہ
تھوڑا سا یعنی دین کے ساتھ نماز یہ ہمارے گھر میں سب آ رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت۔ لیکن اللہ پاک نے میرے والد صاحب اس وقت یہ چکی آٹا پیسنے والی یا روئی دھلنے والی وہ مشین یا دان چڑھنے والی جو مشین ہے وہ لگائی ہوئی تھی۔ یہ آج سے کو 10-15 برس پہلے انہوں نے فروخت کی ہے، تو اس طرح الحمدللہ گزارا چلتا رہا۔ تو میرا قدرتی اللہ نے ذہن میں بٹھا دیا، شروع جب چھوٹی عمر کا تھا، میں جب بھی سو کر اٹھتا تو میرے ذہن میں یہ جوش آتا کہ کبھی اللہ کا قرآن حفظ کر لوں، یعنی چھوٹی عمر ہوگی 5 7 8 سال ہوگی، تو اللہ نے یہ دل میں ڈال دیا، یہ اس کا کرم ہے آدمی کی، وہ ایسی صورت رہی۔ تو پھر اس طرح میں دکان بھی کی، پھر میں خراج کا کام بھی سیکھتا رہا اور کتابت بھی سیکھتا رہا، یہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں یہ بھی۔ ذہن اصل میں میرا یہ تھا کہ میں کاروبار کروں اور دین کی خدمت مفت میں کروں، لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید میں دنیا میں چلا جاتا تو پھر دنیا کا ہی ہو جاتا، شاید نماز بھی پڑھتا یا نہ پڑھتا۔ میرے اللہ نے ایسا کرم، کسی کام کی مجھے طریقہ آیا ہی نہیں۔ دکان کریانہ کی ڈالی تھی، اس وقت آج سے کوئی 40-45 سال پہلے 10,000 کا میں نے سامان ڈالا، 1 سال میں وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی کوئی کاروبار کوئی سرے چڑھا ہی نہیں۔ تو یہ میرے اللہ کا تو کرم ہے۔ شیخ یہ دین کی طرف راغب ہونا، دین کا ایک شوق پیدا ہونا، وہ آپ کی خود ذات میں خود ہوا؟ اللہ نے جس طرح کہیں کہ اللہ نے دل میں من ڈالا، یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ بس میرے ذہن میں تھا۔ تو یہ معمولی کاروباری یا ہمارے والدین کے جو اولاد، میرے دادا جان مصری قائم دین کے نام سے، ان کا دم بہت مشہور تھا، بڑی بڑی دور سے لوگ، ان کے پاس ہی میرا زیادہ بیٹھنا تھا۔ ویسے میری والدہ، میرے والد صاحب 5 تک میں نے اسکول میں پڑھی، تو میں نے کہا کہ ایک کام میں کروں گا، چاہے حفظ کروا لو۔ 4-5 پارے میں نے، قاری ریاض الحق مرحوم ہوتے تھے منڈی عثمان والا میں، آج کل فوت ہو چکے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، ان سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو 6 پارے تقریباً وہاں میں نے حفظ کر لیے، ساتھ اسکول پڑھتے۔ پھر والد صاحب یا والدہ کہنے لگے، دادا جان بھی، جو تیری طبیعت ہے وہ ہمیں بتا، وہ کریں گے ہم۔ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے میں قرآن پاک حفظ کروں۔ تو پھر انہوں نے کہا بس یہی ٹھیک ہے۔ پھر 5 پڑھ کر میں اسکول سے فارغ ہو گیا، اور وہی پڑھی ہوئی ہیں اسکول میں، اور نہیں پڑھا۔ تو اس کے بعد قاری ریاض الحق صاحب، حافظ یحییٰ صاحب بجیانی رحمہ اللہ، جو حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے رشتہ دار تھے، بلکہ بھائی تھے خالہ کے یا کوئی اس طرح قریبی رشتہ دار، ان سے پھر میں نے پورے 24 یا وہ پارے کیے۔ اس طرح میں نے قرآن مکمل کیا اسی جامعہ اسلامیہ میں۔ میں حفظ کی کلاس نہیں تھی، میں پڑھ کر، میرے آج سسرال ہے وہ، اس وقت میرے تایا جان تھے میرے، ان کے گھر میں پڑھ کر چلا جاتا تھا، تو پھر وہاں روزانہ آتا جاتا، خصوصی یعنی انہوں نے میرے لیے اہتمام کیا۔ اور باقی شیخ تعلیم جو ہے آپ نے وہ پھر درس نظامی جسے، ہاں وہی بتانے لگا ہوں کہ میں ایک بات ذرا درمیان میں کر دوں۔ جب قاری یحییٰ صاحب کے پاس مجھے چھوڑنے کے لیے آئے میرے ابا جی، تو وہ کہنے لگے یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم گوندلاں والا سے آئے ہیں۔ کہنے لگے یار اسے لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے گوندلاں والے کے 2-3 آئے ہیں یہاں، ساتھ کبوتروں والا ہے، ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اگر اس نے بھی کبوتر کھیلنے ہیں تو لے جاؤ اسے۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ آپ چلو رکھے، میں 8 دن کے بعد آؤں گا، تو پھر جو آپ حکم کریں گے ہم آتے رہیں۔ وہی مجھے یاد ہے، اپنے کام نہ کبھی آئے ہوں، پھر میرا پتہ کرنے میرے والد صاحب نہیں آئے، اللہ نے توفیق دی، وہیں پڑھنا شروع کر دیا کتاب۔ تو اب حفظ وہاں کر کے پھر قاری صاحب کو اللہ ان کی قبر منور فرمائے، آمین، میں کاروبار میں لگنے لگا تھا۔ حفظ کے بعد؟ ہاں جی، حفظ کے بعد میں کاروبار میں لگنے لگا تھا، اور بلکہ کرتے کرتے میں نے یہاں تک سوچ لیا، کچھ گھریلو حالات ایسے تھے کہ یہاں کوئی پکوائی کا کام جو ہے نا، وہ کسی جگہ وہ چنے چاول وغیرہ یہ لگا لوں، کوئی فروٹ کی ریڑھی لگا لوں، یہاں تک میرا ذہن آ چکا تھا، لیکن اللہ کو بہتری منظور تھی۔ بالکل۔
قاری صاحب ہمارے گھر آ گئے، کہنے لگے اسے پڑھنے دو، یہ پڑھے گا، اسے ضائع نہ کرو۔ وہ چونکہ ذہن پہلے ہی دینی تھا گھر والوں، کہنے لگے جی قاری صاحب ٹھیک ہے، یہ کل آپ کے وہاں جامعہ اسلامیہ میں آ جائے گا۔ پھر میں وہاں پڑھتا رہا۔ تو اس طرح یہ میری طبیعت یہ رہی ہے، طلباء کرتے ہیں ادھر جائیں ادھر جائیں، میں الحمدللہ حفظ سے لے کر بخاری کی سند لے کر ہی جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہوا۔ اچھا، ایک ہی مدرسے ایک ہی مدرسہ، بلکہ ساتھ جامعہ محمدیہ ہے۔ اس وقت مجھے بڑی مشکل پیش آتی کہ جامعہ محمدیہ ہے کدھر، یعنی میں کبھی کسی یہاں پڑھا اور اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ پہلے میں ادھر سسرال میں رہا، تو اس کے بعد جب مجھے سائیکل چلانے کا طریقہ آیا تو پھر میں گھر چلا جاتا تھا۔ تو الحمدللہ اول تا آخر یہاں تک پڑھا ہے۔ شیخ آپ کے جو اسی دوران اساتذہ اکرام تھے، ان میں سے کوئی مشہور جو ہیں، ان کا کوئی نام ذکر؟ میرے اساتذہ سبھی مشہور ہیں، مثلاً سب سے بڑے خواہش یہ تھی کہ محدث زمان سے بھی کچھ پڑھے، لیکن جب ہمارا بخاری کا وقت آیا تو حضرت وہاں سے تشریف لے گئے، پتہ نہیں جامعہ سلفیہ یا کسی بیرون ملک، مجھے یہ یاد نہیں، بہرحال جامعہ اسلامیہ سے وہ چلے گئے، الوداع ہو گئے، چھوڑ گئے۔ اس کے بعد پھر بخاری شریف ہم نے علامہ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ سے پڑھی، اور یہی میرے وہ استاد ہیں جن سے میں بے حد متاثر ہوں۔ اچھا، اگر کوئی میں ذکر کرتا ہوں، اتنا میں زیادہ عامل تو نہیں، کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی نفل پڑھ لیتا ہوں یا کوئی نیکی کا کام، اگر یوں سمجھ لیں کہ میرے استاد گرامی میرے اوپر اثر انداز ہیں، ہم انہیں دیکھتے تھے، ان کی تربیت، ان کی شیخ تعلیم۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ کون سی بات یہی بنی؟ ادھر اذان ہوئی، رومال امام صاحب کے پیچھے رکھنا ہے، اور پھر وضو کیا، اذان ختم ہوئی، جو نوافل تھے فرائض کے ساتھ، پہلے نوافل بعد والے نوافل حضرت مکمل کرتے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کیا متاثر نہ ہوں، میرے ساتھ آنے والا متاثر ہو۔ ایک جگہ میں صدیقیہ میں خطیب تھا اس وقت، ٹھیک، میرے ساتھ ایک دوست آیا، میں نے کہا یار یہ مسئلے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اپنے استاد گرامی کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ اس نے یہ دیکھا کہ فرضوں سے پہلے باقاعدہ سنتیں پڑھی ہیں، پھر بعد والی پوری پڑھی ہے، وہ کہنے لگا یار مسئلہ تو حل ہو ہی گیا ہے، تو نے بھی کر دیا تھا، تو تصدیق کے لیے لایا، چلو تیری بھی تسلی ہوئی، میری بھی۔ میری تسلی یہ ہوئی ہے، میں نے بہت کم علماء کو دیکھا ہے کہ جو اس طرح فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے وہ یعنی متاثر، وہ ایک سب سے بڑی بات یہ تھی، حضرت کی تربیت بہت اچھی تھی، سب سے زیادہ آج بھی ہمیں یاد ہے جب فراغت ہوتی، طلباء چھٹیوں میں گھروں میں جاتے، حضرت کے اللہ میرے استاد گرامی کو معاف فرما دے، اس طرح ہاتھ جوڑ کر کہتے اے طلباء کرام میرے ہاتھ میں انتظام ہے، حالانکہ وہ بہت محتاط سے کوئی سختی کرتے تھے یا محتاط انداز پر، پھر بھی کہتے اگر کوئی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، تو اللہ کی سپرد آپ جائیں۔ یہ چیزیں متاثر کر رہی تھیں، یہی چیز سمجھیں کہ مجھے جامعہ سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی اور پھر تربیت، پھر ان سے اتنا بڑا عظیم شخصیت ہونے کے باوجود، استاد ہونے کے باوجود خود کہہ رہا ہے کہ مجھے غلطی ہو تو وہ معاف کر دیں، اور بڑی شفقت بہت تھی، پیار محبت، یہ چیز جو ہے نا، اور ہر طالب علم یہ سمجھتا تھا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ویسے میرے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اعظم صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی میرے استاد گرامی ہیں، میں نے ترمذی پڑھی تھی۔ میرے حافظ یحییٰ صاحب جیسے بجانی میں نے بتایا رحمہ اللہ، اسی طرح حافظ الیاس اسری صاحب حافظہ اللہ، ماشاءاللہ حافظ اللہ، آج کل وہ جامعہ محمدیہ میں شیخ الحدیث، وہ میرے استاد گرامی ہیں۔ کچھ ابتدائی کتابیں اور نسائی شریف میں نے ان سے پڑھی ہے، تو اللہ انہیں زندگی صحت دے۔ شیخ یہ سارے دور میں حفظ سے لے کے انتہا تک، آپ کی درس صحیح البخاری تک، آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ تب یہ جو ذرائع اب ہیں، جو ثانیہ سائش و رام اب ہیں مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، اور باقی بھی ہمارے ماحول میں، وہ پہلے نہیں تھی، نہ ٹرانسپورٹ کا وہ سسٹم، نہ موبائل کا، تو مشکلات بڑی آئی ہوں گی۔ آئی ہیں، وہ ایک تو یہ تھا کہ جب پڑھ کر میں گھر جاتا، ہم نے بھینس رکھی ہوئی تھی، وہ
چارہ لاتا، چارہ لا کر پھر چارہ بناتا، پھر بھینس کو ڈالتا، اس طرح بھی جا کر کام کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ میں غالباً مسلم یا بخاری پڑھ رہا تھا، ساتھ میں خراج کا کام سیکھتا تھا، لیکن وہ تھک جاتا تھا نا، تو وہاں کام ہوتا نہیں تھا اچھی طرح۔ وہ جس طرح میں نے بتایا اللہ کی مرضی ایسی ہوگی، 2-3 سال میں نے لگایا لیکن کام نہیں آیا، حالانکہ ہمارا مادری کام تھا۔ تو اس طرح وہ پریشانیاں آتی رہی ہیں، اسی لیے مجھے ساتھ کام کرنا پڑا، غربت تھی۔ بلکہ ایک دفعہ میں صدیقیہ میں جب شروع میں آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ آ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو پاس کر لیا۔ اچھا، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ بچے جو ہیں نا انہیں ساتھ لے جاتا ہوں، پھر آؤں گا جاؤں گا، ناگے ہوں گے، پھر لوگ اعتراض کریں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ صورتحال تھی۔ تو والد صاحب کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ تیری تنخواہ پر ہی ہمارا خرچہ چل رہا ہے، تو چلا گیا تو کیا بنے گا، لیکن میں تجربہ سے کہتا ہوں کہ آپ لے جائیں۔ میں نے کہا ابا جان میں جو میری توفیق ہوگی، ہماری تنخواہ سے جو بچے گا نا، کچھ نہ کچھ ہم آپ کے تعاون ضرور کریں۔ الحمدللہ آج تک میں وہ جاری رکھا ہوں، یہ میرے اللہ قبول کی فرمائے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح یہ پریشانیاں آئی ہیں، اسی لیے مجھے محنت کرنی پڑی۔ تو اللہ کو منظور یہی تھا، پھر ادھر میں تعلیم کی طرف ہی رہا۔ تو شیخ بطور مدرس آپ نے کہاں کہاں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں؟ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے، مجھے تو نہیں پتہ، میں اس وقت جامعہ محمدیہ میں پڑھاتا تھا۔ میرے استاد گرامی علامہ ابوالبرکات رحمہ اللہ، وہ بعض اساتذہ کے سامنے ایک وہاں دعوت میں جو جامعہ میں کی تھی، انہوں نے مجھے وہاں کے استاد نے بتایا، وہ کہنے لگے کہ میں موجود تھا، میرے صاحب نے، میں نے خود سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میرا یہ قانون ہے کہ جو مجھے استاد کی ضرورت پڑے تو میں جامعہ کا جو ہونہار طالب علم زیادہ نمبر لیتا ہے بخاری میں اسے یہاں استاد رکھتا ہوں، یعنی کہ اپنے ہی مدرسے سے پڑھا ہوا وہاں رکھتا ہوں، جس کو اس قابل سمجھتا ہوں اس کو بالکل، موقع دے دیا۔ یہ بڑی اچھی سوچ تھی ان کی۔ لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ چاہے وہ جامعہ محمدیہ میں پڑھا رہا ہے عباس، اگر آج میں کہوں تو وہ فوراً میرے حکم پر یہاں آنے کے لیے تیار ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں جامعہ اسلامیہ میں بعد میں، پہلے جامعہ محمدیہ پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ مثلاً ہمارے وہاں محمد مالک بنڈر صاحب استاد ہیں آج کل مکرم میں مسجد میں، وہ بھی میرے شاگردوں میں ہیں۔ حافظ یوسف پسروری ماشاءاللہ، یہ بھی میرے شاگردوں میں ہیں، باقاعدہ پڑھا انہوں نے۔ نواز چیز میں بھی پڑھتے رہے ہیں تھوڑی دیر، انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ اسی طرح یہ مفتی عبد الرحمن عابد ہیں، وہ مرید کے والد، وہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے اہم خالد مرجالوی حافظہ اللہ، یہ بھی میرے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح میں شروع میں آیا تھا، تو یہ سب بلوغ المرام تقریباً مجھ سے پڑھی ہے انہوں نے۔ تو پھر کوئی 9 برس میں یہاں پڑھاتا رہا جامعہ محمدیہ میں۔ اس کے بعد پھر جامعہ اسلامیہ میں میرے استاد گرامی کی وفات ہوئی، حضرت علامہ ابوالبرکات رحمہ اللہ کی۔ تو پھر شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے مشورہ سے جو مجھے پتہ چلا ہے، مجھے اس کا نہیں علم، کسی نے بتایا تھا، غالباً مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ نے۔ تو ادھر چونکہ اختلاف ہو گیا تھا، بعض اساتذہ وہاں سے چلے گئے تھے، تو وہاں استاد کی ضرورت تھی۔ وہ کہنے لگے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ یہ عباس کو لے جا، یہ تیرا شاگرد بھی ہے، ایک تو بغاوت نہیں کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ 4-5 سال اس نے پڑھایا، تجربہ بھی ہے، تو پہلے استاد ایک ہونہار استاد تھے، تو پہلے استاد کا اثر ہوتا ہے، یہ انہیں علمی طور پر سنبھال بھی لے گا۔ تو اس کے پیش نظر پھر مجھے جامعہ اسلامیہ میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، وہاں میں نے تقریباً 16 برس پڑھایا۔ وہاں کچھ سمجھ لے میری کوتاہی تھی، تو شیخ الحدیث حضرت علامہ فاروق احمد راشدی حافظہ اللہ، کسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں یار ہم معذرت خواہ ہیں، میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ویسے میرے لیے یہ ایک بڑا دادا، آج بھی وہ زندہ ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تیری گواہی اچھی ہے۔ جب انہوں نے مجھے جواب دے رہے ہیں ویسے جامعہ سے، کہنے لگے یار ویسے 16 برس تو نے یہاں پڑھایا،
مجھے تیری ایک بات بھی یاد رہی کہ میں اعتراض کر سکوں کہ تو نے یہ بغاوت کی، اس کو پوائنٹ بنا ہاں سکوں۔ جی، لیکن میری مجبوری ہے، کوئی انتظامیہ والے یہ میں نے کہا جی الحمدللہ ادھر مجھے نہیں تو کو کہیں اور انشاءاللہ اللہ کا۔ شیخ حالیہ مصروفیات آپ ہاں میں فی الحال جی میں خطابت جمعہ اور اس کے علاوہ خطابت میری چل رہی ہے آج سے کوئی تقریباً 39-40 سال سے جامع مسجد صدیقیہ ماڈل ٹاؤن میں۔ 40 سال سے؟ ہاں جی تقریباً مجھے بڑی بات ہے یہاں آئے ماشاءاللہ۔ ہوئے اس وقت کا ادھر ہی ہوں، تو تقریباً 40 سے نہیں 39 ہوں گے، بس یہی ہے، یعنی 40 سال کے قریب ہوا۔ خطابت تو وہیں ہے، پہلے اوپر ہی رہائش تھی، اب میری رہائش کو 8-7 کلومیٹر دور چلی گئی ہے، علی پور بائی پاس کے قریب، تو ذرا آنا جانا مشکل ہوتا ہے، تو میں صرف اب جمعہ کی جمعہ وہاں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جماعت کو بھی اللہ جزا دے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پہلے 2 ٹائم درس بھی دیتا تھا، لوگوں کو بھی آرام تھا، مسائل پوچھ لیتے تھے، لیکن اب وہ فون پہ پوچھ لیتے ہیں، جماعت نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، میں جمعہ کی جمعہ آ جاتا ہوں۔ باجی سریہ مرحومہ کا مدرسہ ہے، وہاں بچیوں کو پڑھاتا ہوں۔ باجی زبیدہ مرحومہ کا مدرسہ ہے کھوکھر کے، وہاں بھی بچیوں کو پڑھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں مسلم کی شرح لکھ رہا ہوں۔ اب مجھے شیخ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا دور تھا، طالب علمی دور، آپ پڑھتے تھے، تب طلباء کی کیفیت اور حالت کیا تھی، اور آج کے مدارس کے طلباء کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ آپ کیسے تقابل کمپیریزن کیسے کریں گے؟ یہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اتنے قد والے لوگ تھے، اب ہوتے ہوتے اتنے رہ گئے ہیں، یہ صورتحال بنی ہے۔ اصل میں جتنے بھی اسلاف تھے ان کی پڑھائی کا معیار بہت بلند تھا، کیونکہ ان کا مقصد صرف پڑھنا تھا۔ ہمارے دور میں بھی اچھا تھا، لیکن میں اپنے لیے کوئی اتنی فخر کی بات نہیں سمجھتا، اپنی میری کمزوری ہے، میں نے اتنا محنت سے نہیں پڑھا۔ مطلب میری صورت یہ تھی کہ میں کچھ گھر سے لیٹ آتا تھا، کام کاج ساتھ اب اپنی سارا وہ کرنے کے تھے لیے۔ نا، تو شروع سے میں چلا گھر جاتا تھا، گھر سے لیٹ آتا۔ ایک اللہ نے مجھے دماغ میں بات ڈالی تھی، بلکہ میرے ساتھی یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ بڑا علم والا سمجھتا ہے خود کو، ہم میں سے کسی سے کبھی اس نے پوچھا نہیں۔ میں خود مطالعہ کرتا تھا، وہ سبق ضرور کہہ لیتا تھا، میں حدیث کے صفحے 2-4 نہیں میں پڑھ سکا، تو استاد سے تو معذرت کرنی جی میں لیٹ ہو گیا، تو اکیلا بیٹھ کر میں اسے دہراتا تھا۔ اچھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے مجھے اور دے دی، کیونکہ خود محنت کرتا تھا نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب تیز عبارت پڑھنے میں وقت کم ہوتا، زیادہ پڑھنا ہوتا، تو میرے اساتذہ کرام ان بچوں میں مجھے بھی شامل کرتے تھے جو ہمارا وقت جو ہے نا اس کا خیال رکھ سکتے۔ الحمدللہ۔ اچھا شیخ، اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی تصنیفات جو ہیں وہ اب تک ماشاءاللہ کتنی ہیں؟ وہ تقریباً جو شائع ہو چکی ہیں نا جی، وہ تقریباً 33 کے قریب ہیں، یعنی 3 درجن ہونے کے قریب ہیں، ترجمے، تصنیفات، تالیفات۔ مقبول عام شائع ان میں کون سی ہے 33 میں سے؟ جو حدیث کے معاملے میں ہوئی ہے نا جی، وہ بلوغ المرام کی شرح ہے۔ بے شک، میں یہی بات آپ سے عرض کروں گا، بلکہ ان کے سامنے رکھوں گا، اپنے سامعین کے سامنے بھی، کہ میں خود بذات خود الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ تقریباً 4 مرتبہ آمین بلوغ المرام آپ کی سے استفادہ کر کے پڑھا چکا ہوں۔ آمین، اللہ قبول اللہ آپ کے لیے صدقہ جاری رکھے، جنہوں نے پڑھی ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ آمین۔ اچھا، یعنی کہ 33 کتابوں میں سے، حدیث کی کتب میں سے بلوغ یہ المرام بڑے، جو ہے بلکہ وہ مقبول عام ہے۔ میرے بیٹے کے مطابق وسیم صاحب ہے ادھر سری نگر کے، وہ ان سے اٹیچ ہیں، تو انہوں نے وہ ادھر کے حالات کبھی کبھی بتاتے رہتے ہیں۔ وہ ابو بکر بتا رہا تھا میرا بیٹا کہ انڈیا میں وہ مکتبہ الفہیم ہے دہلی میں، تو اس نے خود اپنی طرف سے اسے چھپوا دیا۔ اس کے بقول کہ انڈیا میں سب سے زیادہ اردو کی بلوغ المرام کی شرح، وہ کہنے لگے ابو بکر تیرے ابو کی فروخت ہو رہی ہے، دیوبندی لے رہے ہیں، اہل حدیث لے رہے ہیں۔ اللہ اور صدقہ جاری آپ کے لیے بنائے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شاید کوئی ایک دو کتب کتابیں الحمدللہ الحمدللہ، میں نا اختلاف سے بہت بچتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ میں حقیقت بھی واضح نہ کروں، میری طبیعت شروع سے یہ رہی ہے۔ تقریباً وہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اصلاح کے بغیر میری ایک کتاب بھی نہیں۔ اب ایک چھپنے والی ہے، وہ مکتبہ نعمانیہ والا چھپوا رہا ہے، ریاض الصالحین کی 3 جلدوں میں شرح آ رہی ہے،
وہ میں ہی آخری غلطیاں اس کی لگا رہا ہوں، اب شروع کر دیا، ان قریب وہ پریس پہ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ مسلم کی شرح وہ کوئی تقریباً 19,900 احادیث جو ہے نا ان کی شرح ہو چکی ہے۔ تو یہ ذرا تفصیلی ہے، امید ہے کہ یہ کم از کم جلدوں میں بھی آئی تو 25 جلدوں میں آئے گی صحیح مسلم کی ہاں شرح؟ جی انشاءاللہ۔ تو اللہ آپ کو کیونکہ ایمان والی صحت والی لمبی آمین زندگی دے، آپ آمین دیکھیں لوگوں کو استفادہ کرتے ہوئے اس سے۔ آمین شیخ میں نے آپ سے درخواست ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی اور اب بھی نہا اسٹوڈیو کے توسط سے ہی کروں گا ریکویسٹ کہ جیسے آپ نے بلوغ المرام پہ کام کیا بڑا ہی جاندار اور شاندار ماشاءاللہ، اسی طرح مشکات المصابیح کے اوپر کوئی اصل کام نہیں ہے، اگر وہ بھی آپ کر دیں نا اپنی زندگی میں، اللہ آپ کے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کو آمین۔ توفیق دے۔ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی نہ خود نہیں کام کرتا، ایک تو ہوتا ہے نا میرے دل میں آئی ہے میں لکھ دوں، کوئی ادارہ کرواتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں بہت اچھی میری گزران ہو رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن پھر بھی آخر آپ مزدور کہہ سکتے ہیں، تو مزدور آدمی اپنے آپ کام شروع نہیں کرتا، اسے کو کہے تو پھر کرتا ہے، اس لیے وہ اچھا جی، اللہ ایسے بندے بھی پیدا کوئی کرے ایسی انشاءاللہ۔ صورت پیدا ہو، لیکن فی الحال جو ہے نا جی یہ میرا خیال ہے 1.5-2 سال لگیں گے بھئی اسے مکمل ہو جائے، یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، انشاءاللہ بالکل۔ اور میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ صرف یہی کام کروں۔ میں نے ایک تفسیر شروع کی ہے، وہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے متعلق میں لکھ رہا ہوں، یہ ایک کبھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ پسند کریں گے۔ اس میں ہر مذہب باطل اور فرق باطلہ ان سب کے جو بھی نظریات ہیں وہ رکھ کر کتاب و سنت کے میزان میں رکھا ہے، یہ ایک اس طرح کا انداز ہے۔ تو وہ میں نے چھوڑ دیا، کیوں کہ مسلم کی وجہ سے، کہ سب سے پہلے یعنی کہ یہ 2 کام سال تک آپ صرف صحیح مسلم پہ کام کریں گے، 1.5-2 جتنے دن اندازہ مکمل نہیں ہوتا، جتنی بھی لگے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سیخ یہ جو تصنیفی میدان ہے اس میں آپ نے جب قدم رنجہ فرمایا رکھا قدم، یہ اپنی شوق سے یا کسی نے آپ کو یہ موٹیویٹ بھی کیا؟ میں یہی کہوں گا، شاید لوگ سمجھے کہ سارا کچھ اللہ پر ہی ڈال رہا ہے ہی وہ نہیں، ہمارا ڈالنا ہے بھی اللہ کہاں؟ پر ہی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے میرے دل میں ڈالا، مجھے کوئی یاد نہیں میں نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے لکھنے کا طریقہ بتاؤ۔ اچھا، پہلے میں اہل حدیث ہمارا اخبار ہے اس میں مضامین لکھتا رہا ہوں، الاعتصام میں بھی لکھتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتا تھا۔ بشیر انصاری رحمہ اللہ، اللہ انہیں جزا دے، وہ میرے مضامین کو شائع کر دیتے تھے، میری حوصلہ افزائی ہوئی، بالکل بڑی بات، بہت ہی حوصلہ اور وہ افزائی تبھی کریں گے جب ان کو پسند آئے۔ پسند آیا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے کہنے لگے پہلے میں دیکھتا تھا کوئی لفظ سخت ہے یا غلط ہے یا صحافت کے خلاف، اب تو میں مضمون آپ کا آتا ہے لگا دیتا ہوں، مجھے اتنی تسلی ہوگی الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے کہ احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ خواجہ قاسم صاحب رحمہ اللہ ہمارے قریبی ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان پہ قبر منور فرمائے۔ یہ میں جو لکھتا ہوں انہیں دکھا لیتا تھا مضمون، تو ایک دفعہ انہوں نے بھی فرمایا آفت عباس یار اس طرح کیا کرو، لے کر سیدھا بھیج دیا کرو، اب تو مجھ سے بھی اچھا دیکھنے لگ، اتنی حوصلہ افزائی۔ لیکن یہ کہ مجھے کسی نے طریقہ بتایا ہو، یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ شیخ لگے آتی ہے بھی ذرا بتا دیجئے کہ مدرسین جو اب حالیہ ہیں ان کو طریقہ تدریس میں بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے بڑی بات ہے جی مطالعہ، مطالعہ، ٹھیک ہے، مطالعہ کے بغیر نہ پڑھایا جائے۔ اگرچہ میرا آپ بھی اس پہ اچھی طرح عمل نہیں رہا، لیکن حقیقت تسلیم کرنی چاہیے، مطالعہ کے بغیر نہ پڑھایا جائے۔ میں ایک مقولہ مجھے یاد آتا ہے علامہ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کا، جو شارح مرآت ہیں، انہوں نے ایک جگہ میں نے ان کے متعلق پڑھا تھا، وہ کہنے لگے میں جامعہ دہلی میں پڑھاتا تھا رحمانیہ میں، تو جو میرا حدیث کا سبق وہ تو مثلا مسلم ہے، جتنی شروحات میرے پاس ہوتی تھی وہ سب کا مطالعہ کر کے پھر میں پڑھاتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں ایک ایک کتاب کے 7-7 8-8 10 کتابوں کے حوالے اور ان کا علم اکٹھا کر کے بچوں کو دینا، اور میں اس سے تصدیق یہ ہو رہی ہے کہ مرآت پڑھے تو پتہ چلتا ہے یہ شخص کتنا صاحب مطالعہ تھا، اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے۔ آمین آمین۔ تو اس لیے یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ سب سے بڑی بات ہے مطالعہ، مطالعے سے ہی استاد بنتا ہے، شاگرد بھی مطالعے سے ہی صحیح بنتا ہے، اس لیے اصل چیز تو یہ ہے۔ لیکن میں جو تجربہ آیا ہے نا مجھے حدیث کے معاملہ میں، نحو وغیرہ وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے، بالکل،
لیکن حدیث کے پڑھانے کے معاملہ میں جو میرا تجربہ ہوا نا وہ یہ ہے، استاد بھی اور طالب علم عبارت کی صحت پہ محنت کرے، عبارت بچہ زیر زبر جو بھی پڑھ اور پھر اس کی وجہ بتائے اس کو یہ کہ شعور تو ہونا نے چاہیے زیر پڑھی ہے، میں زبر وجہ کیوں کیا پڑھ ہے۔ رہا ہوں، وجہ بتائے۔ دوسرا اس کا ترجمہ سلیس آتا، ترجمے پر خیال کیا جائے، مشکل الفاظ کے معنی آ جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حدیث اور باب کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ غرض حدیث کیا ہے، امام صاحب یہاں حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے، مناسبت کیا ہے، کون سا جملہ ملتا ہے جو باب باندھا ہے، ترجمہ باندھا ہے امام صاحب نے، اور پھر امام صاحب نے باندھا کیوں ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک جس طالب علم کو یا جس استاد نے ان 4 چیزوں پہ محنت کی، اس طالب علم کو آج ہی بخاری کے لیے بٹھا دیں، وہ کامیاب ہوگا، کبھی ناکام نہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چاہے کسی کے ساتھ ساتھ علم میں رسوخ اور پختگی کے لیے بھی طلباء کو کوئی نصیحت کر دیں، کیسے آ سکتی ہے؟ وہ یہی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کھاتے ہیں، اتنا تیز دماغ اللہ نے دیا۔ کہنے لگے میں کھاتا یہ ہوں کہ میں بار بار پڑھتا ہوں، حدیث بار یہی بار میری دہراتا خوراک ہوں، یہی میری خوراک ہے۔ تو بار بار پڑھیں اور اس حدیث پر عمل کریں، کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی عمل کریں، جس حدیث پہ عمل ہو جائے گا وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ چلو عربی میں نہ بھی یاد رہے، اردو میں تو رہے گی نا، اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں تو رہے گی۔ شیخ آپ اپنی جو زندگی ہے اس کا کوئی ایک خوشی والا لمحہ یا خوشی والا وقت ساری زندگی میں تھا جو آپ بڑے خوش تھے جس وجہ سے، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی پریشانی والا جو واقعہ وہ بھی۔ پریشانیاں تو بے شمار آتی رہتی ہیں، خوشیاں بھی آتی رہتی ہیں، نہ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے نہ انسان ہر وقت خوشیاں کرتا ہے۔ ویسے ایک واقعہ ذرا مجھے کبھی زیادہ ہی یاد آتا، میں کام ہی سیکھ رہا تھا، تو لوہے کو اٹھاتے تھے وہ سیدھا کرنے کے لیے، خراج پہ باندھنے کے لیے۔ ایک دیہات کا آدمی تھا، میرے تایا جان نے کہا کہ یہ اٹھا لو، میں پیچھے کندھے سے رکھ لیا، وہ کوئی اس وقت کوئی 2.5 من کے قریب ہوگی۔ اچھا، تو اس آدمی نے بھی اٹھا لیا۔ طریقہ تو یہ تھا نا، مجھے بتاتا میں اس طرح گرانے لگا ہوں تو میں بھی گرا دیتا، بتایا نہیں، گرا دیا تو میں جو شافڑ تھی نا وہ لوہا وہ تو گر گیا زمین، لیکن مجھے ایسا چکر آیا، میرا سر جو ہے وہ سڑک پہ لگنے لگا تھا، لیکن اللہ نے اپنی خاص قدرت سے بچا لیا۔ تو یہ میں کانپنے لگا، میں اللہ نے بچا لیا، اگر وہ سر سڑک پہ لگ جاتا نا کام، یہ میرے مشکل ترین ایک وقت تھا۔ ایک دفعہ میں یہ عبرت بھی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے دین کی خاطر نکلے واقعتاً فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ مجھے ایک آپ نے کہا تو مجھے واقعہ بڑا عبرتناک ہے۔ میں سائیکل پہ پڑھنے کے لیے روزانہ آتا تھا، کتابیں پیچھے رکھ لیتا، تو یہاں ہمارے جہاں میں اب خطیب ہوں اس کے باہر گوندنا والا روڈ ہے، گوندنا والا روڈ پر میں جب آیا تو پتہ نہیں ادھر سے کیا لگا، پیڈل جو ہے نا وہ میں ادھر سڑک پر گرا، پیچھے ایک ٹانگا سواریوں سے بھرا ہوا آ رہا تھا، وہ میرے اوپر سے گزر گیا اور مجھے کوئی پتہ نہیں، میں کھڑا ہو گیا، معمولی یہاں جو ہے نا وہ زخم سا آیا، تو میں کتابیں اکٹھی کر کے میں پڑھنے کے لیے جامعہ جانے لگا۔ ایک بزرگ کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، وہاں جا۔ کہنے لگے گھر جاؤ، ابھی یہ تیری جو لگی ہے نا یہ زخم تیرے ابھی ٹھنڈے ہوں گے تو تجھے پتہ چلے گا، تیرے اوپر سے ٹانگا گزر گیا۔ میں نے کہا سواریوں والا یہاں، یعنی یہاں سے آیا اور یہاں سے میرے کندھے کے نیچے سے اتر گیا۔ تو یہ تھوڑا سا میرا خیال اب بھی نشان تھا نظر آ رہی ہے، وہی ہے۔ تو میں نے کہا اوپر سے گزر گیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا۔ پھر میں گھر گیا، آرام سے بیٹھ گیا، والدہ کہنے لگی آج جلدی آ گیا۔ میں نے کہا میں گر گیا ہوں۔ وہ میں نے کہا ایک دم بتایا نا تو یہ پریشان ہو جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ بیٹھ کر میں نے کہا گر گیا ہوں، وہ ٹانگے نے مجھے گرا دیا۔ پھر میں کچھ وقفے کے بعد پھر بتایا کہ وہ اوپر سے گزرا، اب تو طوفان مچ گیا۔ کہنے لوگوں ٹانگا اس ہم نے بھینس رکھی ہوئی تھی، میری امی دودھ لے کر گئی اس میں ڈال کر پھر پلایا چلایا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچایا، اللہ کے دین کی راہ میں نکلے۔ تو مسرت بہت آئی ہیں، لیکن میں اس دن بڑا مسرت محسوس کر رہا تھا
میرا بیٹا ویسے ایف اے ہے، تو وفاق کا بھی ایف اے کیا ہوا ہے، تو حافظ بھی ہے، خطیب ہے ماشاءاللہ۔ تو اس نے وہ جب جامعہ اسلامیہ سے ہی پڑھا ہے، وہاں میرے پاس بھی پڑھتا رہا، مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ، شیخ راشدی صاحب حافظہ اللہ، ان کے پاس بھی۔ تو وہ جب فارغ ہو کر آیا نا، مجھے یاد ہے میں نے جمعے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ آج میرا بیٹا جامعہ سے فارغ ہو کر آیا ہے، اگر یہ ڈاکٹر یا انجینئر بن کر آتا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، خوشی تو ہوتی ہے، اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا تو بخاری پڑھ کر آیا۔ شیخ آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور خوب سیرت شخصیت کے مالک ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ ہمارا یہ نہا اسٹوڈیو وزٹ کیا ہے، کچھ تجاویز اور کوئی ہمیں اصلاح کرنا چاہیں تو ضرور فرما دیں۔ ویسے یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اصل بات ہے کہ پیغام پہنچایا جائے، دین کی اور بات، خالص قرآن و سنت۔ خالق، ہاں۔ اور یہ خصوصاً علماء کی زندگی کے جو اپنے واقعات، کیونکہ ہر عالم اسی طرح گزرا ہے تقریباً، کیونکہ یہ عموماً کوئی ہوتا ہے کھاتے پیتے گھرانے کا، ہماری طرح مزدور ہی ہوتے ہیں زیادہ، ان کی زندگیاں جیرن ہوتی ہیں۔ ابھی مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ہے، اللہ، میں کس طرح تیرا، جب میں بلوغ المرام کی شرح لکھ رہا تھا نا جی، اس کے ساتھ میں مسند احمد کی شرح بھی ترجمہ کر رہا تھا۔ الفتح الربانی 12 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس کا آدھا کام میرا ہے۔ اچھا، وہ بھی کر رہا تھا، اب بلوغ المرام بھی لکھ رہا تھا شرح۔ تیسرے جو میرے جگر کو پاش پاش کرنے والی چیز تھی، میرا معذور بچہ تھا۔ میں جامعہ محمدیہ میں بھی پڑھاتا تھا، سائیکل میرے پاس ہوتا تھا، 2 مدارس میں بھی پڑھاتا تھا، صدیقیہ کے بھی انتظامات وہ بھی، اور ادھر یہ 2 کام شروع تھے۔ تیسرا، وہ جب معذور تھا، بول تو سکتا نہیں تھا، جب وہ روتا تو میرا کلیجہ چیرا جاتا تھا، وہ بھی پریشانی۔ وہ پھر 11.25 سال کا ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک پھر میری چھوٹی بچی تھی، وہ بھی معذور ہوئی، تو وہ بھی اپنے بھائی کی طرح، یہ 2 معذور بچے تھے۔ تو بڑی، حتیٰ کہ عید کا دن تھا، میں تیاری کر رہا تھا، میری بچی چیخیں مار رہی تھی، تو میں نے اس دن عید اب کبھی نہیں بتایا تھا، میں یہ کہتا تھا معذوروں کے لیے دعا کر، یہ نہیں کہتا تھا میرے ہیں۔ اس دن میں نے کہہ دیا یار میں رات بس ہو چکی ہے میری، اپنے اللہ سے میرے لیے دعا کریں گے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا میری بھی معذور بچی تھی، میں کہنے والا تھا کہ حافظ صاحب عید میں میری بیٹی کے لیے دعا کریں، جب آپ نے اپنی بیٹی کے لیے یہ چیخ مار کر دعا کی ہے تو میں سمجھا میری تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، میں کہہ نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ تحریر بلوغ المرام کو یہ تحریر کی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اپنی خاص مدد کرتا ہے، اس لیے یہ قطعاً گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ پیغام ہے جس طرح پہنچے، کمی بیشی۔ ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ علماء کے معاملات شروع کی ہیں، اس سے ایک پڑھنے والے کو بڑی ترغیب پیدا ہوتی ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کی، دیکھیے آپ نے کئی دینی حدیث کے متعلقہ یہ سوالات کی ہیں، اس طرح پیغام بھی پہنچتا ہے۔ یہ مجھے تو بہت ہی پسند آیا، اللہ آپ کو جزا دے، آمین۔ بلکہ اللہ اتنی آپ کی مدد کرے، مخلص ہو کر لگے ہوئے ہیں، اتنی مدد فرمائے، کبھی آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور یہ سلسلہ ضرور جاری رکھیں کہ میرے جیسا ایک ادنا سا آدمی، اسے بھی آپ نے موقع دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح علماء کی عزت بھی ہے ادارے کے لیے، یہ ایک پیغام رسانی کا۔ اور میرا خیال ہے کہ تقریر پہ لاکھوں روپے لگا لیں، اتنے لوگ نہیں سنتے جتنے یہاں علماء کو سنیں گے، ان کی حقیقت کا پتہ چلے گا، دین کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ محمد عباس انجم گوندلوی حفظہ اللہ تبارک و تعالی، جو کہ آج ہمارے مہمان تھے۔ آپ سے اسی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ جڑے رہیے ہمارے نہا اسٹوڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔